بچھال کلان میں نذیر پیٹرولیم کے ساتھ ملحقہ محلہ عالم آباد کی سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ بارش کے دنوں میں وہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ عوام نے سحر نیوز کو بتایا کہ ہم یہاں 35 سال سے آباد ہیں۔ ہم نے اس سڑک کی پختگی کے لیے حکومتی نمائندوں کو کئی بار کہا مگر ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ بارش کے دنوں میں قبرستان تک میت لے کر جانا مسئلہ کشمیر سے کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے مذکورہ سڑک کی تعمیر کے لیے حکام بالا سے اپیل کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بچھال کلان نذیر پیٹرولیم کے ساتھ ملحقہ محلہ عالم آباد کی سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ بارش کے دنوں میں وہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ عوام نے سحر نیوز کو بتایا کہ ہم یہاں 35 سال سے آباد ہیں اور اس سڑک کی پختگی کے لیے ہم نے کئی بار حکومتی نمائندوں کو کہا مگر ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ بارش کے دنوں میں قبرستان تک میت لے کر جانا بھی مسئلہ کشمیر سے کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے مذکورہ سڑک کی تعمیر کے لیے حکام بالا سے اپیل کی ہے۔ ملتان ہائی کورٹ بار کے نومنتخب جنرل سیکرٹری ملک ارشد حسین بھٹی سے ملک حفیظ دھرکنا کی ملاقات۔ ملک حفیظ دھرکنا نے ملک ارشد حسین بھٹی کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر دیگر وکلاء بھی ساتھ موجود تھے۔ مرید ایئر بیس کے قریب مسافر ویگن اور ٹریکٹر میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مرید ایئر بیس کے قریب مسافر ویگن اور ٹریکٹر میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 20 سالہ محسن عباس، 20 سالہ علی حسین، 45 سالہ راشدہ بی بی، 29 سالہ صبا، 35 سالہ فاریہ، 62 سالہ حسین شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملک حبیب ظہور کے والد ماسٹر ملک ظہور انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں بچھال کلان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ماسٹر ملک ظہور کو ان کے آبائی قبرستان بچھال کلان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید مشتاق حسین شاہ مشہدی جھامرہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ موضع جھامرہ شریف میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ان کے مریدین، سیاسی و سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ موضع جھامرہ میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ضلع کیماڑی کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ڈاکس ایس آئی پی پرویز سولنگی کی منشیات فروش ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ محمدی کالونی کراچی سے ایک مشتبہ شخص کو چیک کیا گیا۔ اس شخص سے چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کی شناخت رحیم داد کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم سے 190 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ دی اسپرٹ اسکول ملتان خرد کیمپس کی پہلی تقریب انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں کو کامیابی پر انعامات سے نوازا گیا۔ منعقدہ تقریب میں ڈائریکٹر پنجاب کالج تلہ گنگ ملک شوکت اقبال، ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول میاں والی کیمپس سعید اللہ خان، پرنسپل پنجاب کالج تلہ گنگ ملک قاسم، معروف مذہبی شخصیت حافظ صابر ایوب، ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول تلہ گنگ کیمپس ملک ظفر، پرنسپل دی پنجاب اسکول تلہ گنگ کیمپس منور سعید، پرنسپل اسلامیہ ہائی اسکول صفی الرحمان، سابقہ پرنسپل کامرس کالج تلہ گنگ پروفیسر طاہر، طلبہ کے والدین، معززین علاقہ، سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت دیگر نمایاں شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے ادارے کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رضوان۔ سعید آباد ٹریڈر ایسوسی ایشن کی مارکیٹ کمیٹی کی مدینہ کالونی کے ایس ایچ او غلام رسول سے خوشگوار ماحول میں ملاقات میں مارکیٹ کے تمام ایشوز پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور ایس ایچ او نے مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ موضع دھرکنا کے بعد موضع بھلیال میں بھی ایک مسجد کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ موضع بھلیال کے چیئرمین یونین کونسل نورپور ملک ارشد، سابق ناظم ملک اشرف بھلیال، کونسلر ملک حاکم خان کے ہمراہ
موزہ بھلیال کے سینکڑوں افراد نے پولیس چوکی بچھال کلان کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے سحر نیوز کو بتایا کہ موزہ بھلیال میں ایک مسجد تعمیر ہوئی جس میں کچھ پیسے حافظ انوار جو کہ سعودیہ عرب میں مقیم ہے اس نے لگائے، جبکہ پورے گاؤں نے مسجد کی تعمیر پر پیسے لگائے۔ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو حافظ انوار اسے اپنی ملکیت بنا رہا ہے۔ عوام کے مطابق حافظ انوار مسجد کے نام پر سعودیہ سے فنڈ لیتا ہے، جبکہ عوام یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے تحریری درخواست میں بچھال کلان پولیس چوکی کو بتایا کہ حافظ انوار وزیر اعظم کے پورٹل پر غلط خبریں دیتا ہے، لہٰذا اسے اس کارروائی سے روکا جائے۔ عوام نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ جعلی خبریں دینے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق سعید آباد میں گھر میں فائرنگ سے 15 سالہ بچی مدیحہ کا قاتل سہولت کاروں سمیت گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے 2 گھنٹے کے اندر قاتل کو سہولت کاروں سمیت گرفتار کیا۔ ملزم امیر حمزہ اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے اور ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ملزم امیر حمزہ نے اسلحہ 25,000 روپے میں خریدا۔ مقتولہ مدیحہ 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ ملزم گھر میں داخل ہوا اور صحن میں موجود 15 سالہ لڑکی مدیحہ کو قتل کر دیا۔ اس کا ساتھی شہریار ساتھ ہی گلی میں موجود تھا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔